ایران کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک کڑا وقت ہے۔ وہ ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہوئے ہیں، اور جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان میں اس وقت کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سازش ایران کی سرحدوں تک رک جائے گی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ جن سے ایران کا ایٹمی پروگرام برداشت نہیں ہو رہا، جبکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے کوئی ایٹمی پروگرام کو آگے لے کے جانے کے ارادے نہیں ہیں، جن کے پاس ایٹم بم ہے ان کو وہ کیسے برداشت کریں؟ آج امریکہ اور اسرائیل کا جو سٹیٹڈ ایم ہے ایران میں، وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، اور خدا نہ خواستہ اگر اپنے وہ مذموم مقاصد میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو وہاں پر جو حکومت ہوگی، جو رجیم ہوگی، اس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اول اسرائیل کی پراکسی ہوگی، دوم بھارت کی پراکسی ہوگی۔ اور اسرائیلی اور بھارتی پراکسی رجیم آپ کے پڑوس میں بیٹھ کر آپ کے ملک کے اندر کیا گل کھلائے گی، اس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بتدریج پاکستان کی اپوزیشن اور عوام یہ چاہتی رہی ہے، اس جانب حکومت کی توجہ دلاتی رہی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ریجن کے اندر واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں، اس پر پارلیمان کا بھلے وہ فارم 47 کی ہے ایک مشترکہ اجلاس بلائے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ان واقعات پر ایک سیر حاصل گفتگو کریں اور ایک راستہ تلاش کریں پاکستان کے لیے، جس میں پاکستان کے مفادات کا، پاکستانی عوام کا، امت مسلمہ کا، ایران کی عوام کا، ہمارے پڑوسی ممالک کا، کہ کس طریقے سے بچاؤ کیا جا سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قومی ادارے اس وقت پیرالائز ہو چکے ہیں۔ فیصلہ سازی ان اداروں میں نہیں ہو رہی، بلکہ بند کمروں میں بیٹھ کر کی جا رہی۔ بورڈ آف پیس والے معاملے کو آپ دیکھ لیجیے، کیا وہ معاملہ کابینہ میں ڈسکس ہوا؟ کیا وہ معاملہ پارلیمان میں ڈسکس ہوا؟ کیا پاکستان کی لوگوں کی رائے کو اس معاملے میں مقدم رکھا گیا؟ نہیں۔ اور وہ بورڈ آف پیس، امن کا بورڈ، جس میں فلسطینی لوگوں کی آواز تک شامل نہیں، ہم بلا چوں چراں اس میں شامل ہو گئے، یہ سوچے بغیر کہ ہمارا اہم ترین اتحادی چین اس سے دور ہے، دنیا کے باقی ممالک اس سے دور ہے، اور ٹرمپ صاحب کی مدح سرائی کرنے کے لیے ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ بورڈ آف پیس آج کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اقوام متحدہ کے ایک متبادل پلیٹ فارم اور ایک نظام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بورڈ آف پیس کی سربراہی، اس کو لے کر چلنے والے امریکہ نے آج ایک اور اسلامی ملک پر اور ہمارے پڑوسی ملک پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بھی ہم نے یہ سوال پوچھا کہ اگر بورڈ آف پیس خدا نہ خواستہ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ تو حکومت کے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں شریک ہوتے تھے، مختلف جگہوں پر ملتے تھے، کہتے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور آج ہو گیا۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ کم از کم احتجاجاً پاکستان کی حکومت کو ایرانی عوام کے ساتھ
اظہار یکجہتی دکھاتے ہوئے اس بورڈ آف پیس سے تو مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن خاموشی ہے۔ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ گفتگو صرف ان حکمرانوں کے بند کمروں کے اندر نہیں ہوگی، یہ وہ گفتگو ہے جو پاکستان کے عوام کے دلوں کے قریب ہے، جس کے بارے میں پاکستانی عوام بہت حساس ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے پاکستان کی عوام کے احساسات کو رد کر دے گا، ان کو خاطر میں نہیں لائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام، اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، جس مکتبہ فکر سے بھی ان کا تعلق ہو، آج ہمیں اپنے اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اختلافات کو اتنے بڑے ہیں بھی نہیں۔ ایسی دنیا میں کہ جس میں اقوام متحدہ جنگ عظیم دوم کے بعد کا رائج کیا گیا نظام وہ کریش ہو چکا ہو، اس میں ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑے گا، ایک دوسرے کی آواز بننی پڑے گی۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل اور زائنسٹ سوچ کا، جس نے ایران پر حملہ کیا۔ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس گٹھ جوڑ میں بھارت بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم توقع کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے کہ وہ آنکھیں کھولے اور پاکستان کے مفادات، پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں بچانے کے لیے اپوزیشن کو، پاکستانی عوام کے احساسات کو مد نظر رکھے اور ایسی پالیسی اپنائے کہ جس پالیسی سے اس ملک میں کوئی شخص بھی اختلاف نہ کر سکے، اس کے اوپر اجماع ہو۔ تبھی ہم ان نئے ابھرنے والے حالات کا، بحرانوں کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔